السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد المصطفیٰ، اما بعد۔ شرعی مسائل کی مجلس نمبر 54 میں آج میں حاضر ہوں اور جملہ حاضرین و سامعین کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کا سوال ہے کہ دل کی بیماریوں سے متعلق بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں جو زبان کے نیچے صرف رکھ لی جاتی ہے، باقی اس کو رکھنے کے بعد پھر بعد میں اس کو تھوک دیا جاتا ہے۔ تو اس سے اگر روزے کی حالت میں ایسا کیا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں اس کا استعمال اس طرح کیا جائے کہ اس کے اجزاء یا اس دوا کے ملے ہوئے لعاب کو نگلنے سے مکمل طور پر بچا جائے، لعاب حلق کے اندر نہ جائے، تو روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ دوسرا سوال ہے کہ تنفس کی بیماری میں ڈاکٹر انہیلر کے استعمال کی تجویز کرتے ہیں، تو کیا انہیلر کا استعمال کیا جائے، اس سے روزہ فاسد ہوگا یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ سانس کے مرض میں یا قلب کے مرض میں انہیلر کے استعمال سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ جو دوا بھاپ کی شکل میں منہ یا ناک کے ذریعے کھینچی جائے، خواہ مشین کے ذریعے کھینچی جاتی ہو یا کسی اور طریقے سے، ان سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ تیسرا سوال ہے کہ کیا انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح کبھی روزے کی حالت میں پانی چڑھانے کی نوبت بھی آتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب یہ ہے کہ انجیکشن کے ذریعے جو دوا رگوں یا گوشت میں پہنچائی جاتی ہے، خواہ اس سے محض دوا کی ضرورت پوری کی جائے یا غذا کی، روزہ اس سے نہیں ٹوٹتا، چونکہ یہ چیز براہ راست معدے تک یا دماغ تک نہیں پہنچتی۔ البتہ روزے کی حالت میں غذائی ضرورت کی تکمیل کے لیے یا تقویت کے لیے، بدن کو طاقت پہنچانے کے لیے بلا ضرورت انجیکشن لینا مکروہ ہے۔ یہی حکم گلوکوز چڑھانے کا بھی ہے کہ گلوکوز چڑھانے سے، پانی چڑھانے سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر بلا ضرورت گلوکوز چڑھایا جائے تاکہ انسان کی غذائی ضرورت پوری ہو، تو یہ بلا عذر گلوکوز چڑھانا مکروہ قرار پائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ بواسیر کے مریض کو بواسیری مصوں پر دوا لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، تو کیا بواسیری مصوں پر دوا لگانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ نہیں ٹوٹے گا۔ جواب یہ ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، تاہم بلا ضرورت شدیدہ روزے کی حالت میں اس کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایک سوال یہ ہے کہ معدے کے امراض کی تحقیق کے لیے کبھی ڈاکٹر پیچھے کے راستے سے آلہ داخل کر کے تحقیق کرتے ہیں، تو کیا اس آلہ کے داخل کرنے کی وجہ سے اگر پیچھے کے راستے سے جو داخل کیا جائے، روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ امراض معدہ کی تحقیق کے لیے پیچھے کے راستے سے محض آلہ داخل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ اگر اس آلے میں کوئی دوا یا کوئی تر چیز لگائی گئی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہی حکم عورت کے رحم تک آلات پہنچانے کی صورت میں بھی ہے کہ کبھی رحم کی تحقیق کے لیے شرمگاہ کے راستے سے رحم تک آلات پہنچائے جاتے ہیں، تو محض آلات کے پہنچانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ ان آلات پر دوا یا کوئی اور شے لگائی گئی ہو تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ میں نے روزے کی حالت میں دانت اکھڑوایا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حکم شرعی کیا ہے، ذرا واضح فرما دیں۔ جواب یہ ہے کہ صحیح یہ ہے کہ روزے کی حالت میں دانت اکھڑوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے،
کیونکہ روزہ کے ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے کا تعلق ایسی چیزوں سے ہے جو حلق کے نیچے پہنچتی ہو۔ دانت چونکہ حلق سے اوپر ہے، اس لیے بذات خود دانت نکالنے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ اگر دانت اکھڑواتے وقت جو خون نکلا اس کو تھوک کے ساتھ نگل لیا اور خون تھوک پر غالب تھا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر دونوں برابر ہوں تب بھی استحساناً روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ تھوک زیادہ ہو، خون کم ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں لفافے کی گوند کو کبھی زبان سے ترک کرنا پڑتا ہے، اور خاص طور سے ڈاک خانے میں یا اس طرح کے مواقع پر ملازمین کو اس کی نوبت زیادہ آتی، تو کیا اس سے روزے پر اثر پڑے گا؟ جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں لفافے کی گوند کو اپنی زبان سے ترک کرنا مکروہ ہے، کیونکہ گوند میں ذائقہ ہوتا ہے، اور روزے کی حالت میں کسی بھی چیز کے ذائقوں کو چکھنا مکروہ ہے۔ البتہ اگر انگلی میں تھوک لے کر اس سے گوند کو ترک کرے تو کوئی حرج نہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ روزے دار ناک میں دوا ڈال سکتا ہے کہ نہیں؟ جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کیونکہ ناک میں کسی چیز کے معدے تک پہنچنے کی گزرگاہ موجود ہے۔ اسی وجہ سے حالت روزہ میں ناک میں پانی ڈالنے جو وضو کے وقت کرنا پڑتا ہے، مبالغہ کرنے سے منع کیا گیا کہ زیادہ محنت نہیں کرے ناک میں پانی ڈالنے کے لیے۔ اس لیے روزے کی حالت میں ناک میں دوا ڈالنے سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ کان میں تیل یا دوا ڈالنے کا حکم بھی یہی ہے کہ اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، کیونکہ فقہائے متقدمین کے قول کے مطابق کان میں ڈالی ہوئی چیز کے لیے دماغ تک پہنچنے کے لیے گزرگاہ موجود ہے۔ البتہ موجودہ جدید سائنسی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ کان اور دماغ کے درمیان کوئی گزرگاہ نہیں ہے۔ اگر یہ سچ ہو تو کان میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے کہ بحالت روزہ کان میں دوا ڈالنے سے احتیاط برتی جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ آنکھوں میں دوا ڈالنے کا حکم کیا ہے؟ روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالی جا سکتی ہے یا نہیں؟ جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھوں میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، اگرچہ کہ دوا کا اثر حلق کے اندر محسوس ہو، کیونکہ آنکھ، دماغ اور معدے کے درمیان کوئی راستہ براہ راست نہیں ہے کہ آنکھوں کے راستے سے دوا دماغ یا معدے تک پہنچ جائے۔ ایک صاحب نے شوگر کے مریض کے لیے انسولینس کے بارے میں پوچھا کہ انسولینس کا انجیکشن لگانے سے روزہ فاسد ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو جیسا کہ انجیکشن کے بارے میں ابھی میں نے عرض کر دیا کہ انجیکشن سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے، اس لیے روزے کی حالت میں شوگر کے مریض کا انسولینس کا انجیکشن لینا روزے کو فاسد نہیں کرے گا، کیونکہ فساد روزہ کے لیے ناک، کان اور دبر سے کسی چیز کا پیٹ، معدہ یا دماغ میں داخل ہونا ضروری ہے۔ اس کے بغیر اگر انڈائریکٹ کوئی چیز جاتی ہے تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ آج کی مجلس تمام ہوتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔